अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की इस क्लास में हम सूरह बकरा की दूसरे रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू वनुअमिनु कमा आमनस सुफ़हा। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिल्हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम वअबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। चलिए व्यूवर्स, अब इस रुकू में जो कायदाएँ हैं उनमें से ख़ास कायदों की हम मश्क कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी व्यूवर्स के कलाम पाक को जब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो उसकी 3 चीज़ें होती हैं, एक हिज्जे, एक इजरा और एक रवां।
تو ہجے اجرا اور رواں میں تھوڑا آپ فرق سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ واو زبر وا، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے واو زبر وا، میم زیر می، میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جس کی آواز اوپر کو جا رہی ہے اس کا ہم اسی طریقے سے پورا ایکسپلین کریں۔ جب بالکل اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نورانی قاعدے میں، اور ہر حروف پر ہم یہ قاعدے جاری کرتے ہیں، جو کہ قاعدے کے نورانی قاعدے کے اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں میری نورانی قاعدے کی پلے لسٹ میں، کہ اس میں اوپر جو قاعدے لکھے رہتے ہیں وہ ہر حروف پر جاری کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لکھا ہے اس کا پھر یوز بھی باقاعدگی سے سکھانے کے لیے اجرا کی جاتی ہے۔ جب ہم پوری بات تفصیل کے ساتھ بتائیں تو اس کو کہتے ہیں اجرا، جیسے نون نون زبر نن، نون الف زبر نا۔ جب ہم اس کے بارے میں بتائیں تو الف حروف مدہ ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ یاد کرانے کے غرض سے ایک ایک حروف پر یہ ساری چیزیں رٹوائی جاتی ہیں، تو بچے کو قاعدہ اتنا اچھے سے یاد ہو جاتا ہے کہ وہ پھر قواعد ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ایک ایک حروف پر اوپر والے قاعدے کو بیان کرنا ہمارا اجرا کہلاتا ہے، اور اس سے شارٹ پروسیس ہے ہماری ہجے۔ جب ہم اس طرح پڑھیں واو زبر وا، میم زیر می، و می، نون نون زبر نن، و می نن، نون الف زبر نا، و می نن نا، سین زیر سی، و می نن نا سی۔ تو یہ جب ہم اس کی ایکسپلینیشن تو نہیں بتا رہے، لیکن ہم نے اس کو ایڈ کس طرح کیا، جوڑا کس طرح، یہ ہم بتا رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ہجے۔ اور اگر ہم نہ اجرا کریں نہ ہجے کریں، ڈائریکٹ اس طرح پڑھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو اس کو کہتے ہیں ہم رواں۔ لیکن رواں تک پہنچتے پہنچتے اجرا اور ہجے کی ضرورت بے انتہا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ہجے اور اجرا رواں ہے تو ہی آپ رواں کو اس طریقے سے، اگر آپ کی ہجے اور اجرا رواں ہے تو ہی آپ رواں کو اس طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں، رواں پارا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان تینوں میں تھا فرق۔ اب میں نے نورانی قاعدے میں آپ کو جو پڑھایا وہ اجرا سے پڑھایا، تو اب ان قاعدوں میں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ہجے بھی ہم بتاتے چلیں، جس سے کہ جو لوگ نیا نیا پڑھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کو یہ آسانی ہو کہ وہ جوڑیں کس طریقے سے ان قواعد کو۔ تو شروع کی 2-3 لائنوں میں میں کوشش کروں گی کہ ہجے کے ساتھ آپ کو بتا سکوں، اور وہ قاعدے جن کو ابھی تک تھوڑا کم بتایا گیا ہے، جیسے حرکت کا قاعدہ بہت زیادہ بتا دیا گیا، حروف مدہ بہت زیادہ، تو تھوڑا تھوڑا میں 1-2 لائنوں میں جو جو قاعدے آتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتی چلوں، تاکہ قاعدے آپ کے زیادہ وقت بھی نہ لیں اور ریویژن میں بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ ہجے بھی آپ سیکھتے چلیں۔ تو ویورز، آج ان تینوں فرق ہم نے واضح کیا، اب تھوڑا سا آپ اس کو ہجے اس کی سمجھ لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ کی ہم نے اس طرح کری، میم یا زبر مئی، یا زبر یا مئی، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمن نا، با لام زر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زر ہی، باللہ، واو زبر وا، با لام زر بل، و بل، یا واو زبر یو، و بل یو، میم لام زر مل، و بل یومل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زر خی، آخی، را زر ری، را زیر ری، را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، آخیری، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہاں میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد اگر بائے تو یہ ہمارے اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہمارا اخفاء بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، وما ہم، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے، با زیر بی، میم واو پیش مو، لیکن کیونکہ حمزہ ہے واو کے اوپر اور اس کے اوپر ساکن ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا بی مو، بی مو نہ پڑھ کے ہم نے اس کو پڑھا بی مو، میم زیر می، بی مو می، نون یا زر نی، بی مو مینی، نون زبر نا، بی مو مینین، آگایت، بی مو مینین۔ اب یہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو علامات وقف کے ہمارے نورانی قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب میم کی علامت آتی ہے تو اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اس کو یاد کرنے کی ایک ٹرک یہ بھی ہے ویورز، کہ جس طریقے سے میم ہے اور لازم کا لاسٹ میں بھی میم آتا ہے، تو آپ ان دونوں کا اپنے، اگر آپ کوئی اور ٹرک لگانا چاہیں یاد کرنے کی تو
بہتر ہے، ورنہ اگر آپ اس ٹرک سے یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ میم اور لازم کا لاسٹ میں میم، یعنی لازم میم کی علامت آتے سمجھ جائیں یہاں ٹھہرنا لازم ہے، اور جہاں بھی میم کی آیت آپ پائیں گے آپ دیکھیں گے کسی پارے کے ادھر سائڈ یا ادھر سائڈ، رائٹ یا لیفٹ سائڈ وقف لازم ضرور لکھا ہوتا ہے. وقف یعنی بریک، لازم یعنی نیسسری، یہاں پر بریک نیسسری ہے، رکنا آپ کو ضروری ہے. کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ملا کر نہ پڑھیں ورنہ مطلب ہمارا بگڑ جائے گا. تو یہ آج ہم نے تھوڑی سی پریکٹس ہجے کی بھی کر لی ہے ویورز. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو بھی قاعدوں میں کچھ کنفیوژن ہے تو آپ نورانی قاعدے کی میری پلے لسٹ دیکھیں، اس میں اجرا پلس ہجے پلس آخر ماہ کے رواں تینوں ہی چیزیں بڑے واضح کر کے بتائی گئی ہیں. اور نیکسٹ قاعدوں میں ہم انشاءاللہ اسی طرح چلیں گے کہ شروع کی 1 یا 2 آیت میں جو قاعدے آئیں گے ہم وہ بھی بتائیں گے. اس طریقے سے دوبارہ سے سارے قاعدے بھی کور ہوتے چلیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہجے کے ساتھ کس طریقے سے ہم حروفوں کو جوڑ کر الفاظ بنائیں یہ بھی آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گا. جزاک اللہ خیرہ.